بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت میں ایکائک زندہ ہو کر اٹھنے پر مجرمین کی بدحواسی۔ تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 121 تا 128، سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 112۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامۃ حملا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما ویسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما۔ سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 112۔ اے محمد، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور اسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، اور آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا۔ سور یعنی نرسنگھا، خرنا یا بوق، آج کل اسی چیز کا قائم مقام بگل ہے جو فوج کو جمع یا منتشر کرنے اور ہدایات دینے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتا ہے جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحوں کے استعمال سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہے، نہ یہ کہ ہم سلطنت الہی کے نظم کی مختلف چیزوں کو بعین ہی ان محدود معنوں میں لے لیں اور ان محدود صورتوں کی چیزیں سمجھ لیں جیسی کہ وہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک لوگوں کو جمع کرنے اور اہم باتوں کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی جو سور یا بگل سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ پھونکنے پر سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم، سورہ نمل حاشیہ نمبر 106۔
ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اصل میں لفظ زرخا استعمال ہوا ہے جو ازرخ کی جمع ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ لوگ جو خود ازرخ سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے، کیونکہ خوف و دہشت کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ گویا ان کے جسم میں خون کا خطرہ تک نہیں ہے۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے اس لفظ کو ازرخ العین کرنجی آنکھوں والے کے معنوں میں لیا ہے، اور وہ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ شدت ہول سے ان کے دیدے پتھرا جائیں گے۔ جب کسی شخص کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے تو اس کے حدقے چشم کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ موت کے بعد سے اس وقت تک تم کو مشکل ہی سے 10 دن گزرے ہوں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے متعلق بھی یہ اندازہ لگائیں گے کہ وہ بہت تھوڑی تھی، اور موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا ہوگا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا ایک حصہ رہے ہوں گے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ سورہ مومنون آیات 112 113۔ دوسری جگہ فرمایا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے ہیں۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم الباس تک پڑے رہے ہو، اور یہ وہی یوم الباس ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔ سورہ روم آیات 55-56۔ ان مختلف تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی کے وہ بہت خلیل سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ اس لیے یہ باتیں کریں گے کہ اپنی امیدوں کے خلاف، بالکل خلاف، جب انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تو انتہا درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور کف افسوس ملیں گے کہ 4 دن کے لطف و مسرت اور فائدے و لذت کی خاطر ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ زندگی بعد موت کو وہ دنیا میں غیر ممکن سمجھتے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کے ذہن میں اترا ہی نہ تھا۔ یہی تصورات لیے ہوئے دنیا میں احساس و شعور کی آخری ساتھ انہوں نے ختم کی تھی۔ اب جو اچانک وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں بیدار ہوں گے اور دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو ایک بگل یا نرسنگے کی آواز پر مارچ کرتے ہوئے پائیں گے تو شدید گھبراہٹ کے ساتھ اندازہ لگائیں گے کہ فلاں ہسپتال میں بے ہوش ہونے یا فلاں جہاز میں ڈوبنے یا فلاں مقام پر حادثے سے دوچار ہونے کے بعد سے اس وقت تک آخر کتنا وقت لگا ہوگا۔ ان کی کھوپڑی میں اس وقت یہ بات سمائے گی ہی نہیں کہ دنیا میں وہ جاں بحق ہو چکے تھے اور اب یہ وہی دوسری زندگی ہے جسے ہم بالکل لغو بات کہہ کر ٹھٹوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ شاید میں چند گھنٹے یا چند دن بے ہوش پڑا رہا ہوں، اور اب شاید ایسے وقت مجھے ہوش آیا ہے یا ایسی جگہ اتفاق سے پہنچ گیا ہوں جہاں کسی بڑے حادثے کی وجہ سے لوگ ایک طرف کو بھاگے جا رہے ہیں۔ بعید نہیں کہ آج کل کے مرنے والے صاحب لوگ سور کی آواز کو کچھ دیر تک ہوائی حملے کا سائرن ہی سمجھتے رہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ یہ جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں سامعین کے شبے کو رفع کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ آخر اس وقت میدان حشر میں بھاگتے ہوئے لوگ چپکے چپکے جو باتیں کریں گے وہ آج یہاں کیسے بیان ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ یہ بھی جملہ معترضہ ہے جو دوران تقریر میں کسی سامع کے سوال پر ارشاد ہوا ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ صورت ایک الہامی تقریر کے انداز میں سنائی جا رہی ہوگی، اس وقت کسی نے مذاق اڑانے کے لیے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ قیامت کا جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں، اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کسی ہموار میدان میں بھاگے چلے جا رہے ہوں۔ آخر یہ بڑے بڑے پہاڑ اس وقت کہاں چلے جائیں گے؟ اس سوال کا موقع سمجھنے کے لیے اس ماحول کو نگاہ میں رکھیے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی۔ مکہ جس مقام پر واقع ہے، اس کی حالت ایک حوض کی سی ہے جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ سائل نے انہی پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی ہوگی، اور وہی کے اشارے سے جواب برملا اسی وقت یہ دے دیا گیا کہ یہ پہاڑ کوٹ پیٹ کر اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے ریت کے ذرے، اور ان کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایک ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہ رہے گی، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ اس کی حالت ایک ایسے صاف فرش کی سی ہوگی جس میں ذرا سا بل اور کوئی معمولی سلوٹ تک نہ ہو۔ زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ عالم آخرت میں زمین کی جو نئی شکل بنے گی اسے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انشقاق میں فرمایا گیا اذل ارض مدت، زمین پھیلا دی جائے گی۔ سورہ انفطار میں فرمایا اذل بہار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ جس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سارا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا۔ سورہ تکویر میں فرمایا اذل بہار سجرت، سمندر بھر دیے جائیں گے یا پاٹ دیے جائیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ اس سے جو شکل ذہن میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم آخرت میں یہ پورا کرۂ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ شکل ہے جس کے متعلق سورہ ابراہیم آیت 48 میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جب کہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، اور یہی زمین کی وہ شکل ہوگی جس پر حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدالت فرمائے گا۔ پھر اس کی آخری اور دائمی شکل وہ بنا دی جائے گی جس کو سورہ زمر آیت نمبر 74 میں یوں بیان فرمایا گیا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، یعنی متقی لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرکار یہ پورا کرہ جنت بنا دیا جائے گا اور خدا کے صالح و متقی بندے اس کے وارث ہوں گے۔ اس وقت پوری زمین ایک ملک ہوگی، پہاڑ، سمندر، دریا، صحرا جو آج زمین کو بے شمار ملکوں اور وطنوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی بانٹے دے رہے ہیں، سرے سے موجود ہی نہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ صحابہ و تابعین میں سے ابن عباس اور قتادہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جنت اسی زمین پر ہوگی۔ اور سورہ نجم کی آیت اند سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا کی تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت ہے جس میں اب شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اصل میں لفظ ہمس استعمال ہوا ہے جو قدموں کی آہٹ، چپکے چپکے بولنے کی آواز، اونٹ کے چلنے کی آواز اور ایسی ہی ہلکی آوازوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہاں کوئی آواز بجز چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ اور چپکے چپکے بات کرنے والوں کی خسر پھسر کے نہیں سنی جائے گی، ایک پرہیبت سما بندھا ہوگا۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو متن میں کیا گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتا دی گئی ہیں۔
ایک तरफ फरमाया मंज़लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके। और यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। वो दिन जबकि रूह और मलाइका सब बस्ता खड़े होंगे और ज़रा बात न करेंगे, सिर्फ वही बोल सकेगा जिसे रहमान इजाज़त दे और जो ठीक बात कहे। सूरह नबा आयत 38। दूसरी तरफ इरशाद हुआ वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन खशियतिही मुशफ़िक़ून, और वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज़ उस शख्स के जिसके हक़ में सिफारिश सुनने पर रहमान राज़ी हो और वो उसके खौफ से डरे डरे रहते हैं। अल-अंबिया आयत 28। और कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शय्यन इल्ला मिन बादि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यरज़ा। कितने ही फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी मुफीद नहीं हो सकती बजुज उस सूरत के कि अल्लाह से इजाज़त लेने के बाद की जाए और ऐसे शख्स के हक़ में की जाए जिसके लिए वो सिफारिश सुनना चाहे और पसंद करे। सूरह नजम आयत 26। वो लोगों का अगला पिछला सब हाल जानता है और दूसरों को उसका पूरा इल्म नहीं है। यहाँ वजह बताई गई है कि शिफात पर यह पाबंदी क्यों है। फरिश्ते हों या अम्बिया या औलिया, किसी को भी ये मालूम नहीं है और नहीं हो सकता कि किसका रिकॉर्ड कैसा है, कौन दुनिया में क्या करता रहा है और अल्लाह की अदालत में किस सीरत व किरदार और कैसी कैसी जिम्मेदारियों के बार लेकर आया है। उसके बरक्स अल्लाह को हर एक के पिछले कारनामों और करतूतों का भी इल्म है और वो ये भी जानता है कि अब उसका मौक़िफ़ क्या है। नेक है तो कैसा नेक है और मुजरिम है तो किस दर्जे का मुजरिम है, माफ़ी के काबिल है या नहीं, पूरी सज़ा का मुस्तहिक़ है या तख़फ़ीफ और रियायत भी उसके साथ की जा सकती है। ऐसी हालत में यह क्यों कर सही हो सकता है कि मलाइका और अम्बिया और सुलहा को सिफारिश की खुली छुट्टी दे दी जाए और हर एक जिसके हक़ में जो सिफारिश चाहे कर दे। एक मामूली अफसर अपने ज़रा से महकमे में अगर अपने हर दोस्त या अजीज़ की सिफारिशें सुनने लगे तो 4 दिन में सारे महकमा का सत्यानाश करके रख देगा। फिर भला ज़मीन व आसमान के फरमानरवा से कैसे तवक्कुह की जा सकती है कि उसके यहाँ सिफारिशों का बाजार गर्म होगा और हर बुजुर्ग जा जाकर जिसको चाहेंगे बख्शवा लाएंगे। दरान हाल है कि उनमें से किसी बुजुर्ग को भी ये मालूम नहीं कि जिन लोगों की सिफारिश वो कर रहे हैं उनके नामाया अमाल कैसे हैं। दुनिया में जो अफसर कुछ भी एहसास जिम्मेदारी रखता है उसकी रविश ये होती है कि अगर उसका कोई दोस्त उसके किसी कसूरवार मातहत की सिफारिश लेकर जाता है तो उससे कहता है कि आपको खबर नहीं है कि ये शख्स कितना कामचोर, नाफरशनास, रिश्वत खार और खल्क़ खुदा को तंग करने वाला है। मैं उसके करतूतों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए आप बराह करम मुझसे उसकी सिफारिश न फरमाएं। इसी छोटी सी मिसाल पर क़यास करके अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस आयत में शिफात के मुताल्लिक़ जो क़ायदा बयान किया गया है वो किस कदर सही, माकूल और मबनी बर इंसाफ है। खुदा के यहाँ शिफात का दरवाज़ा बंद ना होगा। नेक बंदे जो दुनिया में खल्क़ खुदा के साथ हमदर्दी का बर्ताव करने के आदी थे, उन्हें आखिरत में भी हमदर्दी का हक अदा करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो सिफारिश करने से पहले इजाज़त तलब करेंगे और जिसके हक़ में अल्लाह ताला उन्हें बोलने की इजाज़त देगा सिर्फ उसी के हक़ में वो सिफारिश कर सकेंगे। फिर सिफारिश के लिए भी शर्त यह होगी कि वो मुनासिब और मबनी बरहक हो, जैसे कि वकाला सवाबा और बात ठीक कहे का इरशाद रब्बानी साफ बता रहा है। गूंगी सिफारिशें करने की वहाँ इजाज़त ना होगी कि एक शख्स दुनिया में सैकड़ों हज़ारों बंदगान खुदा के हुकूक मार कर आया हो और कोई बुजुर्ग उठकर सिफारिश कर दें कि हुजूर उसे इनाम से सरफराज फरमाएं, ये मेरा ख़ास आदमी है। और किसी जुल्म या हक तलफी का खतरा ना होगा उस शख्स को जो नेक अमल करे और इसके साथ वो मोमिन भी हो। यानी वहाँ फैसला हर इंसाफ के औसाफ मेरिट्स की बुनियाद पर होगा। जो शख्स किसी जुल्म का बारे गुनाह उठाए हुए आएगा, खा उसने जुल्म अपने खुदा के हकूक़ पर किया हो या खल्क़ खुदा के हकूक़ पर या खुद अपने नफ्स पर, बहरहाल ये चीज़ उसे कामयाबी का मुंह ना देखने देगी। दूसरी तरफ जो लोग ईमान और अमल सालेह, महज अमल सालेह नहीं बल्कि ईमान के साथ अमल सालेह, और महज ईमान भी नहीं बल्कि अमल सालेह के साथ ईमान लिए हुए आएंगे, तो उनके लिए वहाँ ना तो इस अमर का कोई अंदेशा है कि उन पर जुल्म होगा, यानी खामखा बेखसूर उनको सजा दी जाएगी, और न इस अमर का कोई खतरा है कि उनके किए किराए पर पानी फेर दिया जाएगा और उनके जायज़ हकूक मार खाए जाएंगे।